اکثر ہمارے یہاں یہی کہا جاتا ہے، بلکہ سکھایا جاتا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اپنا ذاتی گھر بنانا۔ یہ ایک ایسا خواب ہے جو نسلوں سے ہمارے دلوں میں، ہماری آنکھوں میں بسا ہوا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے؟ چلیں آج اسی روایتی سوچ کو تھوڑا سا چیلنج کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہیں یہ خواب اصل میں ایک بوجھ تو نہیں بن گیا ہے۔ تو پہلے حصے میں ہم یہی دیکھیں گے کہ اس خواب یا بوجھ کی اصل قیمت کیا ہے، ہمیں اس کے لیے کیا کچھ ادا کرنا پڑتا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک انسان اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی، اپنی جوانی کی ساری کمائی، حتیٰ کہ اپنے بچوں کا مستقبل بھی سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے۔ کس لیے؟ صرف 4 دیواروں کے لیے۔ یہ سارا سرمایہ جو ملک کی تجارت میں، صنعت میں لگ سکتا تھا، وہ جا کر اینٹوں اور سیمنٹ میں ایک طرح سے دفن ہو جاتا ہے، بالکل نان پروڈکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اگر یہ طریقہ ٹھیک نہیں تو پھر صحیح کیا ہے؟ خیر، اس کا جواب ایک نئے اور کہہ سکتے ہیں کافی انقلابی ویژن میں ہے، ایک کانسیپٹ جسے عمودی شہر یا ورٹیکل سٹیز کا نام دیا گیا ہے۔ اب یہ عمودی شہر ہیں کیا چیز؟ کانسیپٹ بہت سادہ سا ہے۔ حکومت پلاٹ کاٹ کر بیچنے کے بجائے خود اونچی اونچی مضبوط بلڈنگز بنائے، اپارٹمنٹ کمپلیکس بنائے، اور پھر لوگوں کو یہ اپارٹمنٹس خریدنے کے لیے نہیں بلکہ بہت مناسب آسان ماہانہ کرائے پر دے، فوکس ہاریزونٹل سے ورٹیکل پر شفٹ ہو جائے۔ تو اس ماڈل کے 3 سادہ سے سٹیپس ہیں۔ نمبر 1، حکومت بلڈنگز بناتی ہے۔ نمبر 2، عوام آسان کرائے پر ان میں رہتے ہیں۔ اور نمبر 3، جو سب سے اہم ہے، عوام کا سرمایہ کنسٹرکشن کے بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ پیسہ اب فری ہے، مارکیٹ میں استعمال ہونے کے لیے تیار ہے۔ اوکے، تو اب جب یہ سرمایہ آزاد ہوگا تو یہ جائے گا کہاں؟ یہاں سے دراصل قومی معیشت کی تقدیر بدلنے کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ یہ جو بات ہے نا، یہ اس پوری سوچ کا نچوڑ ہے۔ وہ سرمایہ جو مٹی اور اینٹوں میں دب جاتا ہے، اسے ملکی تجارت اور کاروبار کے لیے استعمال کر کے معیشت کو 4 چاند لگائے جا سکتے ہیں۔ یعنی جو پیسہ مردہ ہو چکا ہے، اسے زندہ کر کے کاروبار میں لگایا جائے۔ اور یہ چارٹ اس کی ایک سنگین تصویر دکھاتا ہے۔ دیکھیں، ہمارا کتنا بڑا حصہ سرمایہ کا ریل اسٹیٹ میں لاک ہوا پڑا ہے، پھنسا ہوا ہے، اور اس کے مقابلے میں کاروبار اور انڈسٹری میں کتنا چھوٹا سا حصہ انویسٹ ہو رہا ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر اس چارٹ کی بازی پلٹ دی جائے، اگر یہ بڑا حصہ کاروبار میں چلا جائے تو کیا ہوگا؟ اچھا، اس ماڈل کا فائدہ صرف عوام کو نہیں ہے، بلکہ حکومت کے لیے تو یہ ایک ون ون سچویشن ہے، ایک دوہرا فائدہ ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کیسے۔ سب سے بڑا فائدہ تو بالکل واضح ہے، پیسہ۔ حکومت کے خزانے کے لیے آمدنی کا ایک مسلسل نہ رکنے والا سلسلہ۔ سوچیں، پلاٹ بیچ کر تو پیسہ ایک ہی بار آتا ہے، لیکن کرائے سے ہر مہینے سالہ سال آمدنی آتی رہے گی۔ اور فائدے صرف یہیں تک محدود نہیں۔ جب ہزاروں لوگ ایک ہی کمپلیکس میں رہ رہے ہوں تو ان کو بجلی، پانی، گیس ایسی سہولیات دینا کتنا آسان اور سستا ہو جاتا ہے، بکھری ہوئی آبادیوں کے مقابلے میں بہت آسان۔ وہاں اسکول، ہسپتال، مارکیٹ، سب کچھ ایک جگہ بن سکتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات، جو کرایہ آ رہا ہے اسی پیسے سے شہر کی بہتری، صفائی، سیکیورٹی پر مزید خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ایک سیلف سسٹیننگ سائیکل بن جاتا ہے۔ لیکن اس پورے منصوبے کا سب سے گہرا، سب سے اہم اثر شاید پیسوں پر نہیں بلکہ ہماری قومی سوچ پر پڑے گا۔ یہاں سے ایک ذہنی تبدیلی کی بات شروع ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں ذہنی آزادی۔ جب ایک عام شہری میرا گھر کب بنے گا اس ایک فکر سے آزاد ہو جائے گا نا، تو اس کی ساری توجہ، ساری کریٹیو انرجی کہاں جائے گی؟ پھر وہ سوچے گا قومی پیداوار کے بارے میں، ٹیکنالوجی کے بارے میں، انوویشن کے بارے میں۔ یہ ایک زبردست سائیکولوجیکل شفٹ ہوگا پوری قوم کے لیے۔ تو بنیادی نقطہ جو اس ایک جملے میں پوری طرح سما گیا ہے وہ یہ ہے، مکان بنانا حکومت کا کام ہونا چاہیے اور کاروبار کرنا عوام کا۔ سادہ۔ اس سے ریاست اور شہری کے درمیان جو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے نا، اس کی ایک نئی ڈیفینیشن سامنے آتی ہے۔ لہٰذا آگے کا راستہ بالکل صاف ہے۔ حکومت کے لیے پیغام واضح ہے، زمین کو پلاٹوں میں تقسیم مت کریں، بلکہ اس پر بلڈنگز بنائیں، اسے ڈیولپ کریں۔ تو آخر میں بات صرف کنکریٹ کی بلڈنگز کھڑی کرنے کی نہیں ہے، یہ ایک نئی قومی سوچ تعمیر کرنے کا پروجیکٹ ہے، ایک ایسی سوچ جو ہمیں انفرادی بوجھ سے نکال کر اجتماعی ترقی کی طرف لے جائے۔ اب سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ کیا ہم ایک قوم کے طور پر اس ذہنی تبدیلی کے لیے تیار ہیں؟